وہ حسین کہ جس کے بہت ساری روایات ہیں، سبھی بیان کرتے ہیں، خاص طور پر ایام عزا میں اور محرم میں، اس حسین کو 50 سال کے بعد ایسے مار دیا۔ ایک صاحب کچھ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی 50 سال، یہ تو صحابی زندہ تھے اس وقت میں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا امام حسین کے ادب کو، احترام کو، نبی ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے، انہیں تو سب پتا تھا۔ تو بھائی انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتا۔ میں جس زاویے جس اینک سے بات کر رہا ہوں، جس اینک سے دیکھ رہا ہوں، اسی اینک سے دیکھا جائے۔ میری مراد کوئی ہرگز کچھ اور کہنا نہیں ہے، یہ انسان ہے بھائی، کچھ دیر میں بدل سکتا ہے۔ لہذا ایسا ہوا جب پوچھا تھا مولا حسین نے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ ام علی شریعت غیرتها، میں نے شریعت بدل دی؟ ام علی سنت بدلتها، میں نے کیا سنت بدل دی؟ ام علی دماء سبقتها، کیا میں نے خون ناحق اور بے گناہ، بے جرم، بلا خطا، بلا جرم کسی کو مارا ہے؟ یعنی حسین بتا رہے ہیں کہ یہ سبب ہو سکتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ کسی کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے، یا کسی کو بے جرم کوئی مارے، یا شریعت بدلے، یا نبی کی سیرت کو بدل دے۔ تو پھر تو تمہارے پاس کوئی جواز ہوتا کہ تم مجھے مارنے آئے ہو، میں نے کیا کیا ہے؟ تو ایک شخص نے، کربلا میں امام کے خطبے کا حصہ ہے، تو ایک شخص یزیدی سپاہی، یزیدی لشکر کا سپاہی گھوڑے کی پشت پر کھڑا ہو گیا تاکہ اونچا ہو جائے، بلند ہو جائے اور نظر آئے اور بات کرے تو سمجھ میں آئے کون بول رہا ہے۔ اونچا ہو کر کہنے لگا کہ بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ یہ حقیقت ہے، کسی کو حوالے چاہیے تو میں حاضر ہوں۔ دربار شام میں یزید نے بھی جب بیویوں کو لا کے کھڑا کیا گیا، امام حسین کا سر، میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا لیکن تجزیہ کر رہا ہوں کہ کیا ہوا تھا۔ یہ امام حسین کا سر جب تشت میں لا کر یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا، وہ تو سب نے لکھا ہے، تاریخ یعقوبی، طبری، مسعودی، تاریخ دان تو تاریخ دان ہوتا ہے، وہ سنی شیعہ نہیں ہوتا، بعض اوقات تو ہندو اور عیسائی ہوتا ہے جو تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے۔ تاریخ دان ہے۔ اس نے لکھا کہ اس نے شعر پڑھنا شروع کیے، جس کا پہلا مصرع، ان شعروں میں سے جس کا ایک پہلا مصرع یہ تھا کہ لیت اشیاخی ببدر، کاش میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے جنہیں علی نے مارا تھا، وہ دیکھتے کہ میں نے علی سے بدلہ لے لیا۔ تو بغض، پیسے کی لالچ۔ پھر ایک اور علت میں ان بچوں اور جوانوں کے لیے، دو چیزوں نے امام حسین کو کربلا میں قتل کیا ہے، دو چیزوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے۔ ایک بغض علی، جیسے ابھی میں نے بتایا، ایک حب دنیا، پیسہ، لالچ، رے کی حکومت۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، جو پروجیکٹ ڈائریکٹر ہے امام حسین کی شہادت کا، جس کے ہاتھ میں منصوبہ ہے کہ حسین کو مارنا ہے۔ سعد ابن ابی وقاص مولا علی کے پکے چاہنے والے، نبی کے پکے صحابی، ہمارے سنی بھائیوں کے مطابق ٹاپ 10 صحابیوں میں، عشرہ مبشرہ کو ٹاپ 10 کہوں گا نا جی، 10 بڑے صحابیوں میں ایک سعد ابن ابی وقاص، ان کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، جو امام حسین کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ سارے فوجیں اس کے ہاتھ میں، سارے دستے اسی کے ہاتھ میں، سب سے پہلا تیر مار کے سب کو گواہ بنایا کہ دیکھ لو میں ہوں اس کا ذمہ دار۔ تو امام نے اس سے جب ملاقات کی، کیا گھرانہ ہے، کیسے لوگ ہیں، آخری لمحے تک امام حسین نے موقع دیا ہے کہ توبہ کر لو، آخری لمحے تک توبہ کی گنجائش چھوڑیے۔ تو حضرت نے خطبے میں فرمایا، وہ خاطب کر کے کہا کہ تجھے رے کی حکومت، جو آج تہران ہے نا، تہران وہ رے تھا، سو شہر رے کچھ حصہ آج بھی شہر رے کہلاتا ہے، تو یہاں کی حکومت کی آفر تھی کہ تم حسین کو مارو گے تو وہاں کا گورنر تمہیں بنا دیں گے، گورنر ہی تمہیں دے دیں گے رے کی۔ امام نے فرمایا تمہیں رے کی حکومت کی پیشکش ہے میرے قتل کے بدلے میں تمہیں بتا رہا ہوں، وہ تمہیں جو کے دانے بھی وہاں کے کھانے نہیں دے گا۔ میری شہادت کے بعد ایسی کایا پلٹے گی کہ وہی کہے گا تم نے یہ کیوں کیا، تم کتنا ہی کہتے رہو گے تم نے ہی تو کہا تھا مارو، وہ مانے گا ہی نہیں کہ میں نے کہا تھا، اس لیے کہ ماحول ہی تبدیل ہو جائے گا میری شہادت کے بعد۔ تمہیں حکومت تو دور کی بات ہے، مت کرو یہ کام۔ امام نے آخری وقت میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص سے کہا نہیں کرو یہ کام، تمہیں حکومت، گورنری تو دور کی بات ہے، وہاں کے جو کے دانے بھی نہیں ملیں گے۔
اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا۔ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید عمر ابن سعد کو کرسی پر بٹھانے کو تیار نہیں ہوئے، کہا باہر کھڑا کرو اس کو، یہ ہوتی ہے، یہ ہے دنیا۔ وہ پیسے کی خاطر ایسا کر رہا تھا اور انہوں نے ہی بھیجا تھا انہیں، مگر ماحول تبدیل ہو گیا، حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ کیسے دین بچے گا؟ ہر زمانے میں سیدہ کے بچے دین کو بچاتے رہیں گے۔ یہ اللہ کا نبی سے وعدہ، اور اس پہ نبی مطمئن ہو گئے۔ جب حضرت زید شہید جو زیدی سادات حسینی سادات کے مورث اعلیٰ ہیں، ان سے چلی ہے حسینی سادات۔ ایران عراق میں اور ہمارے سندھ میں پنجاب میں بھی حسینی سادات حسینی لکھواتے ہیں، کچھ ہندوستان کے لوگ اور کچھ اور علاقوں کے لوگ، پاکستان کے لوگ زیدی سادات اپنے آپ کو لکھواتے ہیں۔ حضرت زید شہید کی نسل سے جو ہیں، امام زین العابدین کے فرزند حضرت زید، جن کی والدہ سندھ سے تھی، جی حضرت زید شہید کی والدہ سندھی تھی۔ حضرت مختار کیونکہ گورنر کوفہ تھے اور سندھ ان کے انڈر میں تھا، تو سندھ سے انہوں نے، توجہ چاہوں گا، 30,000 درہم کی کنیز خریدی تھی، جو آج کے 63 لاکھ بنتے ہیں۔ جلدی میں نہیں بولا ہے میں نے، آج کے روپیہ جو 30,000 درہم کو آپ کنورٹ کریں، 63 لاکھ روپے آج کے بنتے ہیں۔ جی میرے اپنے دادا کی تنخواہ 1950 میں 35 روپے تھی، اچھے افسر تھے وہ۔ جی 63 لاکھ روپے، اتنی خاندانی 50 ان کے اندر کمالات تھے، انہیں حضرت مختار نے یہاں سے خرید کر امام سجاد کو گفٹ کیا تھا، تحفے میں دی تھی، جن سے حضرت زید شہید دنیا میں آئے تھے، جی جن سے حضرت حسین ابن علی اور عبداللہ ابن علی، حضرت امام سجاد کے 3 بیٹے، اور دوسری پہلی زوجہ سے جو زوجہ تھیں ان سے امام محمد باقر تھے، تو امام محمد باقر کے بھائی زید شہید۔ اچھا ایک جملہ میں ہدیہ کر رہا ہوں اختر ضامن صاحب آپ کو، تمام مومنین کو، کہ حضرت مختار نے یہاں سے سندھ سے کنیز خرید کے، یعنی سادات پھر اینڈ ہو گیا تھا نا کربلا میں، پھر تو حضرت زید شہید سے اور امام محمد باقر سے سادات چلیں، تو اگر سادات کا ننیال لیں گے نا آپ، تو مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ وہ سندھ سے ننیال ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو جملہ مجھے خود اچھا لگ رہا ہے تو آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ جملہ یہ ہے کہ حضرت مختار نے 30,000 درہم کی کنیز خرید کر امام سجاد کو دی، امام نے قبول بھی فرمائی اور ان کی نسل سے برکتیں بھی شروع ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مختار کا مال پاک تھا نا۔ جو آج حضرت مختار کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، حضرت مختار کے مال کو قبول کر رہے ہیں امام زین العابدین۔ جی یہ ہسٹری کی اور تاریخ کی باتیں ہیں، جو بڑی حسین باتیں ہیں، جن سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہے۔ دین کا حضرت زید شہید کو لا کے کھڑا کیا گیا، گرفتار کر کے لائے۔ کبھی سہیل بھائی کی بھی خواہش ہے، پرویز بھائی کی بھی، کہ کبھی حضرت زید شہید پہ مکمل مستقل ایک گفتگو کریں گے۔ حضرت زید شہید کے اور سفر کے مہینے میں ان کی شہادت کی تاریخ بھی ہے۔ بہت بڑا نام ہے اس شخصیت کا، بہت بڑا نام ہے، مرد آدمی، اور علم کے باب میں تو اتنا بڑا عالم ہے کہ امام باقر فرماتے ہیں کہ منہ سر سے لے کے ناخن پا تک جو علم میں اترا ہوا ہے وہ زید ہے۔ امام محمد باقر جن کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے نا، چھوٹے بھائی تھے مگر امام ہیں، چھوٹے بھائی زید چھوٹے ہیں، امام محمد باقر بڑے ہیں، امام بھی ہیں وہ وقت کے۔ جب حضرت زید آتے تھے، زید ابن علی، تو کھڑے ہو جاتے تھے ان کے استقبال۔ اتنا بڑا نام زید شہید، اور یہ کتنا ظلم کے ساتھ ان کو، کتنی زیادتیوں کے ساتھ، کتنی سفاکیت کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ 4 سال تک لاشا کوفے کے چوک پہ لٹکا رہا، 4 سال، 3 سال حشام کے زمانے میں اور 1 سال ابو جعفر کے زمانے میں، ابو جعفر منصور دمانقی کے زمانے میں۔ 4 سال لاشا لٹکا رہا اور 4 سال تک لاشا تازہ رہا۔ یہ ان کی اصالت، ان کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل بن رہی تھی،
اور دشمن بھی تو بے وقوف ہے نا، وہ لاشا لٹکائے ہوئے تھا اور زید کی کمالات کو بیان کر رہا تھا، وہی سمجھ رہا تھا کہ ہم عبرت بنا رہے ہیں کہ آئندہ کوئی بغاوت نہ کرے، آئندہ کوئی تلوار ہمارے خلاف نہ اٹھائے، اور ان کا لاشا لوگوں کے ذہنوں کے اندر تربیت کر رہا تھا اور اہل بیت سے محبت بڑھا رہا تھا۔ حتیٰ حضرت زید شہید کا، آپ لوگ تھک تو نہیں رہے میری بات؟ بہت شکریہ۔ حتیٰ حضرت زید شہید کا جو بدن مبارک، جو چہرے کی طرف کا حصہ، سینہ اور چہرہ، یہ خود بخود کعبے کی طرف ہو جاتا تھا۔ رات کو یہ پشت پہ کعبہ کر کے باندھتے تھے، دوسرے دن پورا وجود آپ کا کعبے کی طرف ہو جاتا۔ سپاہیوں کو رات کو کھڑا کرتے تھے کہ کسی طرح ایسے نہ ہونے پائے، اور ایک لمحے میں ایسا ہوتا تھا اور سپاہی کہتے تھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، یہ خود بخود لاشا اس طرف۔ 8 مرتبہ چاہنے والوں نے، اچھا میں چاہنے والوں کے بارے میں آپ سے پوچھوں، آپ چاہنے والے ہیں نا، ہم چاہنے والے ہیں نا ان ہستیوں کے، کچھ دیر کے لیے اس زمانے میں چلے جائیے، کتنی بڑی آزمائش تھی اس زمانے کے چاہنے والوں کے لیے، کہ جس کا وہ احترام کرتے ہیں، جسے وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اس کا لاشا لٹکا ہوا ہے، کچھ نہیں کر پا رہے۔ تقریباً 8 مرتبہ لاشے پہ حملہ ہوا، اور چاہنے والے لاشا چھین کر لے کے گئے سپاہیوں سے کہ لے جا کے کہیں دفنا دیں، پھر فوجیں جاتی تھی حملہ کرنے، لاشا چھین کے لاتی تھی اور پھر لٹکا دیتی، 4 سال تک۔ اور کیوں کر رہے تھے ایسا؟ کہ تاکہ عبرت بنا دیں کہ آئندہ کوئی حکومت کے خلاف بات نہ کرے، ظالموں کے خلاف بات نہ کرے۔ مگر وہی زید شہید جنہیں اتنی مدت تک لٹکائے رکھا، ان کا لٹکا ہوا لاشا، اور پھر جب یہ باتیں پھیلنے لگیں تو پھر ابو جعفر منصور دوانی نے کہا کہ ہم تو کچھ اور چاہ رہے تھے تو کچھ اور ہو گیا، لہٰذا ان کا لاشا اتار کر اسے آگ لگا دو۔ پھر آگ لگائی گئی، آگ لگا کر ان کے لاشے کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ یہ آج جہاں آپ جاتے ہیں نا عراق میں ان کے مزار پر، وہاں ان کا سر دفن ہے، بدن ان کا جلا دیا گیا۔ مگر بتائیے اس کے بعد اور کتنا حوصلہ ملا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو۔ ہر زمانے میں سیدہ کی اولاد نے 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچایا ہے، اور اب ایک وقت کا انتظار ہم سب مل کر رہے ہیں کہ امام ظہور فرمائیں گے، وہ بھی سیدہ ہی کا بچہ ہے۔ مفتی ہمارے شامزئی، مفتی شامزئی جو کراچی میں بنوریا ٹاؤن کے مدرسے کے بہت بڑے مفتی تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے عقیدہ ظہور مہدی کے نام سے کتاب لکھی ہے، صرف سنی نہیں ہے، دیوبندی سنی ہے۔ انہوں نے امام زمانہ پر، امام مہدی پہ کتاب لکھی ہے، 25 مرتبہ وہ چھپ چکی ہے، کثیر الاشاعت کتاب ہے، بار بار چھپتی ہے۔ اس کے پہلے ہی صفحے پر وہ لکھتے ہیں کہ عقیدہ مہدویت شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ شیعہ بھی کیونکہ مسلمان ہیں اور سنی بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے مسلمہ عقائد میں عقیدہ مہدویت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جہاں یہ عقیدہ سنی شیعہ کا مسلم عقیدہ ہے، وہاں یہ بھی مسلمات میں سے ہے کہ امام مہدی حضرت فاطمہ کی اولاد ہے۔ اور کیا حسن ہے کہ کائنات کا اختتام ہوگا عدل و انصاف پر، جو سیدہ کے بچے کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، بہت دیر ہو گئی مجھے بولتے ہوئے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب، اتنا سرمایہ جو تمہارے پاس جمع ہو گیا ہے، اس کی حفاظت کا سامان ہم کریں گے جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب آپ سے سوال ہے میرا، جب نبی کو یہ کہہ دیا گیا کہ فاطمہ کے ذریعے سے ساری محنتیں بچیں گی، تو جب فاطمہ آتی ہوں گی تو نبی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ لہذا روایت کہتی ہے کھڑے ہو جاتے تھے، قاما الیہا، روایت کہتی ہے کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرتے تھے کہ قریب آ جائے۔ بیٹی ہیں بھائی، اول تو کھڑا ہونا نہیں بنتا بیٹی کے لیے جی، ورنہ آپ سب کھڑے ہو جائیں اپنی بیٹیوں کے لیے، سنت ہے۔ ہم سب کو پھر کھڑا ہو جانا چاہیے، سنت ہے۔ بیٹیوں کے لیے کھڑا ہونا، اگر بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے ہوتے تو سنت ہو جاتی۔ وہ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے، عطا الہی کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، عطا پروردگار آ رہی ہے جی۔ قرآن کی آیت پڑھی نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
بہت جلد میں اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کروں گا۔ تو سیدہ کو قرآن میں عطا کہا ہے، اللہ نے اپنی عطا کہا ہے۔ سب نے لکھا ہے حدیث کے اندر کہ جب آتے دیکھتے تھے کلما دخل علیہ کلما دخلت علیہ، روایت کے جملے، جب بھی سیدہ آتے ہوئے دیکھتے تھے سیدہ کو، قاما لہا قاما الیہا، یہ دو علیحدہ لفظ ہیں۔ قاما لہا تو کھڑے ہو کر انتظار کرنا، اور قاما الیہا کھڑے ہو کر انتظار نہیں کرنا، کھڑے ہو کر اس طرف بڑھنا جہاں سے وہ آ رہی ہیں۔ حدیث نے یہ نہیں کہا کہ قاما لہا کھڑے ہو جاتے تھے، بلکہ حدیث کہہ رہی ہے کھڑے ہو کر اس طرف جاتے تھے جہاں سے بی بی آتی تھی۔ وَقَبَّلَ يَدَيْهَا، ہاتھ پکڑ کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے، اور ہاتھ پکڑ کر لاتے تھے اور اپنی جگہ بٹھا دیتے تھے۔ میر صاحب نے مجھے اس منبر پہ بٹھایا ہے، میں آ کر اس بچے کو اگر بٹھا دوں، میں آ کر مثال کے طور پر اپنے کسی جوان کو کہوں کہ بیٹا تم پڑھ لو مجلس، تو کہیں گے مولانا یہ اختیار تو تھا کہ آپ مجلس پڑھتے، مگر یہ آپ کو ہم نے نہیں کہا تھا آپ جسے چاہیں بٹھا دیں۔ وہ جو نبی ایک کیوں کیسے بھی بغیر وحی کے نہ بولتا ہو، جو نبی کسی کو سلام بھی بغیر اللہ کے حکم کے بغیر نہ کرتا ہو، کسی کا احترام بغیر اللہ کے حکم کے کیسے کرے گا؟ وہ جناب زہرا کے لیے اس حد تک کہ اپنی جگہ بٹھا دے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے عزیزان کرام۔